ओहद हुजूर से मोहब्बत करे तो जन्नत में जाए। फिर देखें हुजूर से मोहब्बत किसने किसने की और सिला क्या मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर नहीं बना था तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त खजूर के सूखे तने से टेक लगाकर खुतबा देते थे। एक औरत ने देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दरख्त के तने से टेक लगाकर खुतबा देते हैं। उस औरत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी मर्जी ये है कि मैं आपके लिए मिंबर बनवा दूं और आप मिंबर से खुतबा दें। हुजूर ने इजाजत दे दी और औरत ने मिंबर बनवाया। बहुत खूबसूरत सी बात है, यानी मस्जिद में मिंबर किसी मर्द ने नहीं लगाया, मस्जिद में मिंबर लगाने का शरफ औरत को हासिल हुआ। मस्जिद में मिंबर लगाने वाली एक औरत है और फिर सारी दुनिया में अब मिंबर लग रहे। अब जहां भी मिंबर लगेगा उसका सवाब किसको मिलेगा? वो जिस खातून ने मिंबर लगाया था मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। इससे पता चला कि औरत नेकी में कभी भी मर्द से पीछे नहीं रही, बल्कि हमेशा औरतें मर्दों से आगे ही रही। अगर खवातीन यहां भी मौजूद है तो मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं। देखो, ईमान लाने में औरत आगे। सबसे पहले कोई मर्द ईमान नहीं लाया, सबसे पहले मुतलकन जो हम तकसीम करते हैं वो अपनी जगह है कि मर्दों में सिद्दीक अकबर, बच्चों में मौलाए कायनात, गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा, औरतों में उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा। ये हमारे पास तरतीब है। लेकिन हकीकत में अगर मुतलकन कोई सबसे पहले ईमान लाया है तो वो कोई मर्द ईमान नहीं लाया, वो औरत ईमान लाई और उसी औरत को उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा कहते हैं। औरत पीछे नहीं है, औरत हर जगह आगे है। सबसे पहले इस्लाम के लिए अगर किसी ने दौलत खर्च की है तो वो कोई मर्द नहीं है, वो औरत है। उसी खातून को खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के लिए दौलत की जरूरत पड़ी थी तो उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर के पास इतनी दौलत का अंबार लगा दिया था कि दौलत के एक तरफ खदीजतुल कुबरा खड़ी थी और दौलत के दूसरी तरफ मुस्तफा जान रहमत खड़े थे। वो दौलत का ढेर लगाती रही, लगाती रही, लगाती रही, यहां तक कि दौलत की दीवार बन गई। अब बज़ाहिर न खदीजा को हुजूर नजर आते हैं, न हुजूर को खदीजा नजर आती है। खदीजा ने कहा, हुजूर ये पूरा माल अल्लाह की राह में मैं आप पे कुर्बान करती। ये औरत है, ईमान लाने वाली औरत सबसे पहले, दौलत लगाने वाली औरत सबसे पहले शहीद होने वाला कोई मर्द नहीं है, सबसे पहले शहीद होने वाली भी औरत है। उसी औरत को दुनिया हजरत सुमैया के नाम से जानती है। मर्द पहले कोई शहीद नहीं हुआ, सबसे पहले औरत शहीद हुई। देखें, और मिंबर भी सबसे पहले जिसने लगाया वो औरत है। अब यहां पर बात आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा खवातीन मेरी बहनों से कुछ अर्ज करना चाहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों, हो सके तो तुम कसरत से सदका दिया करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरतों, औरतों से खास मुखातिब होकर फरमाया, ए औरतों, हो सके तो तुम कसरत से सदका दिया करो और कसरत से इस्तिगफार किया करो, यानी कसरत से तौबा करें, कसरत से सदका दें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद देखी है तो औरतों की तादाद देखी है। अल्लाह अकबर, यानी जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें दाखिल की जाएगी, जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएगी। कहा तो औरत का मकाम ये, औरत का मर्तबा ये कि औरत सबसे पहले ईमान लाए, सबसे पहले अल्लाह की राह में औरत खर्च करे, सबसे पहले जो है अल्लाह अकबर औरत शहादत का मकाम हासिल करे। लेकिन वहीं पर यह भी कह दिया गया, ए औरतों, जहन्नम में सबसे ज्यादा शबे मेराज मैंने औरतों की तादाद देखी है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों से मैं अर्ज करना चाहता हूं। एक वक्त था, औरतें वो थी, अल्लाह अल्लाह, जब उनकी रातें मुसल्ले
پر گزرا کرتی تھی. ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جن کے سر کے بالوں کو کبھی اجنبی مرد بھی دیکھ نہیں سکتا تھا. ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جو پردے کی پابند تھی. ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نمازی بنایا کرتی تھی. ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جب کبھی بچے گھر سے باہر نکلتے تو ماں بچے کو خرچ دیتے وقت کہتی بیٹا اگر تجھے جو ہے وہ 9 پیسے اپنی ذات میں خرچ کرنا ہے تو 1 پیسہ تجھے کسی فقیر کو دے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی. ماں اپنے بچوں کو دین سکھاتی تھی. ماں اپنے بچوں کو مذہب سکھاتی تھی. ماں اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاتی تھی. ماں اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاتی تھی. اور اللہ اکبر گویا کہ مسلم عورتوں کی گود میں مسلمانوں کے وہ جیالے پلتے تھے کہ اللہ اکبر عورت تو گھر کی زینت تھی, گھر میں بیٹھتی تھی, مگر ان کی گود میں پلنے والا کبھی صلاح الدین ایوبی کی شکل میں فاتح بیت المقدس بنتا تھا, کبھی طارق بن زیاد بنتا تھا. اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزیں اس قدر شان والی تھی کہ قوموں میں انقلاب پیدا ہو کرنے والے بچے انہی ماؤں کی گود سے پرورش پاتے تھے. لیکن آج عورتوں کا حال یہ ہو گیا, عورتیں میک اپ کے نام پر اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہی ہے. عورتیں بے پردگی کا شکار ہے. عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہے. عورتوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر گانا سننے میں تو وقت جاتا ہے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. سیریلوں کے لیے ٹائم ہے, تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. عورتوں کو مستی مذاق اور رت جگہوں میں ناچنے اور گانے کا وقت تو مل جاتا ہے لیکن اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت نہیں ملتا. سن لو, دنیا کی رنگریلیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. دنیا کے یہ بہاریں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. دنیا کی یہ نغمگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. روح کا رشتہ جس دن جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن تم کچھ نہیں کر سکو گے, نہ نیکی کر سکتے ہو نہ گناہ کر سکتے ہو. اچھی طرح یاد رکھو انسان جو کرے گا آخرت میں وہی پائے گا. اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو, میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو ایسے دیکھا جو ننگی اوندھے منہ جہنم کی کھوٹیوں سے لٹکی ہوئی تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی. جب میرے آقا نے صحابہ سے کہا کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ جہنم میں اوندے منہ لٹکنے والی یہ عورتیں ننگے بدن جہنم کی آگ میں اس لیے لٹکی ہوئی ہے کہ یہ کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی تھی. صحابہ کو حیرت ہوئی, آقا کوئی کپڑے پہن کے ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یعنی وہ اتنے پتلے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ لباس پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا. عورت اتنا پتلا دوپٹہ پہنے کہ اس کے سر کی سیاہی یعنی اس کے بالوں کا کالا پن نظر آئے, ایسا دوپٹہ پہننا حرام ہے عورت کے لیے. عورت کے لیے پابندی یہ ہے. بات عورتوں کی نکلی تو اس کر رہا ہوں, میں نے اپنے عنوان کو شاید شروع بھی نہیں کیا. آپ کی توجہ میری طرف, شاید میں بہت دنوں کے بعد 40 گاؤں حاضر ہوا ہوں. مصروفیتیں آپ کی دعاؤں سے بڑھ گئی ہے. کئی بار احباب نے مجھے مدعو کیا لیکن نہیں آ سکا, لیکن موسیٰ قادری سرکار کا کرم ہوا اور آج آپ ایک ساتھ بیٹھ کر محبت رسول کا وہ ذکر کر رہے. لیکن توجہ کریں, تھوڑی دیر دل اور کان لگا کر گفتگو سنیں. اب کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے. انتظامیہ سے گزارش ہے کہ جو جہاں بیٹھ گئے چھوڑ دیں, اب کچھ کوئی انتظام نہ کرے, وہ بھی بیٹھ جائیں. اس لیے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پبلک تو سن لیتی ہے, والنٹیئر بیچارے سن نہیں پاتے اور وہ محروم رہ جاتے. میری ان سے گزارش ہے اب جو جہاں وہیں پہ بیٹھ جائیں. اس لیے کہ محبوب کا ذکر چھڑ گیا ہے, آقا کا ذکر چھڑ گیا ہے, تو سب لوگ تن من دھن سے لگ کر دل کو کان بنا کر, دل کو بھی کان بنا کر حضور کا ذکر سنیں. اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ہے جس کو سننے کے بعد مرادیں پوری ہوتی. جب حضور کا ذکر سنو
दिल में जो भी मुराद लेकर सुनोगे तो इंशाअल्लाह वो मुराद पूरी होगी। सुभान अल्लाह। बदबख्त नेक बख्त बन जाती जिक्र की बरकत से, तकदीरें बदल जाती जिक्र की बरकत से, मुसीबतें टल जाती जिक्र की बरकत से। इसलिए कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब नाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर निगरान सुने दावत इस्लामी। यही नाम है कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में लिया तो अल्लाह ने यूनुस को मछली के पेट से निजात अता फरमा दी। यही वो नाम है कि जो नाम नूह ने कश्ती में लिया तो अल्लाह ने कश्ती को किनारा अता कर दिया। यही वो नाम है जब जनाब मूसा ने दरिया में लिया तो अल्लाह ने दरिया में रास्ते पैदा कर दिए। यही वो नाम है आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ के वक्त लिया तो अल्लाह ने 200 साल के बाद हजरत आदम की दुआ को कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। सुभान आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, रखो लहद में जिसका मजीज हो पढ़कर सुनाना नाम मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नाम मोहम्मद। पढ़ती दुरूद दौड़ेगी हूरे, पढ़ती दुरूद दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नाम मोहम्मद। आंखों में आके दिल में समाकर रंगत रचा जा नाम मोहम्मद, और अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह। ये नाम की बड़ी बरकतें हैं। ये नाम जबान पे बाद में आता है, पहले अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता। सुभान अल्लाह। सुभान। इसलिए कि इस नाम की बड़ी बरकत, कहने वालों ने कहा 1000 बार बिशोयम दहन जमुश्क गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तम कमाल बेअदबीस्त, कि या रसूल अल्लाह अगर हजारों बार मैं अपना मुंह मुश्क और गुलाब से धुल लूं और एक मर्तबा नाम मोहम्मद लूं तो मेरा मुंह नाम मोहम्मद लेने के काबिल नहीं हो सकता। यह है नाम मोहम्मद की शान। तो हुजूर का जिक्र सुने ध्यान से, तवज्जो से सुन। उनका जिक्र फरिश्ते भी अदब से करते हैं, उनका जिक्र मलाइका भी अदब से कर, जहां उनका जिक्र होता है वह इतनी तादाद में फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन और आसमान के दरमियान का पूरा खला फरिश्तों के वजूद से भर जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान। हमारी आंखें देखें या ना देखें, जिक्र मुस्तफा की बड़ी शान है। अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कपड़े पहनकर नंगी रहने का मतलब यह है कि इतने बारीक और पतले लिबास पहनती होगी कि कपड़े पहनकर भी जिस्म नजर आता। औरत अगर ऐसा दुपट्टा पहने जिससे उसके बाल की सियाही नजर आती है तो ऐसा दुपट्टा औरत के लिए हराम है। अगर ऐसा पतला दुपट्टा पहने कि बाल की कालिक और सियाही नजर आए तो यह हराम है। जो दुपट्टे ही नहीं ओढ़ती उनका अंजाम क्या हो? जो औरतें दुपट्टे ही नहीं ओढ़ती उनका अंजाम क्या होगा? और जिनके घर की औरतें नहीं दुपट्टे ओढ़ती और मर्द उसको दुपट्टा ओढ़ने के लिए नहीं कहते, सालन में नमक ज्यादा हो तो मारते हैं, सालन में नमक ज्यादा हो तो गालियां देते हैं, सालन में नमक ज्यादा हो तो तलाक की धमकी देते हैं, बाज बदबख्त तो तलाक तक दे देते हैं। मुझे पैबाब से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी जबान के जायके के मुताबिक अगर खाना न पका तो तुमने औरतों को तलाक दिया, कभी तुमने अपनी बीवी को यह भी कहा कि दुपट्टा ओढ़ना तुझ पे फर्ज है, तूने दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ा? अगर दुपट्टा न ओढ़ेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, दुपट्टा न ओढ़ेगी तो मेरे घर में रहने के काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, मेरे नबी ने, सच्चे नबी ने, सादिक व मसदूक नबी ने फरमाया, जिस घर की औरतें दुपट्टा न ओढ़े, बेपर्दा घूमे, सर के बालों की नुमाइश करे, उसका भाई उसको न रोके, उसका बाप उसको न रोके, उसका शौहर उसको न रोके, मेरे नबी ने फरमाया ऐसे मर्द दज्जूस है, दज्जूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना दुआएं कबूल करता है, और अल्लाह ऐसे मर्दों पे लानत करता है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती है। मुझे बताओ, मुझे बताओ, जिन मर्दों पे कुदरत लानत करे, जिन मर्दों पे कुदरत लानत, वो इज्जत के साथ रह सकेंगे? और औरत दुपट्टा ना ओढ़े तो उसके घर के मर्दों पे लानत पड़ती है, और जब उसकी वजह से मर्दों पे लानत पड़ती है अगर वो मना ना करे तो
उसको न रोके तो उन औरतों का खुद का अंजाम क्या होगा, उन औरतों का खुद का अंजाम क्या होगा। औरतें हैं इतनी नाजुक, इतनी नाजुक, उन्हें सिनफ नाजुक कहा जाता। अगर औरतों को डांट दो, डांट पड़ जाए ना औरतों को, तो डांटने से रोने लगती है। मैं सोचता हूं मेरी बहनें कितनी कमजोर है, कितनी नादान है। शौहर और भाई की डांट पे जो रो, बाप की डांट पे जो रो दे, जब फरिश्तों के चाबुक इनके जिस्म पे पड़ेंगे जहन्नम की आग के बने हुए, उस वक्त इनका अंजाम क्या होगा। जो डांट ना सुन सके और रो दे, जब फरिश्ते इन पे चाबुक बरसाएंगे बेपर्दगी की बुनियाद पे, होठों पे लाली लगाने की बुनियाद पे, पतले पतले बारीक लिबास पहनने की बुनियाद पे, मर्दों से फोन पे लंबी लंबी बातें करके, जिना की बातें करके, नाजायज हराम बातें करके भागने का प्लान करने की बुनियाद पे, उस वक्त इनका अंजाम क्या होगा। बड़ी माजरत के साथ, मुझे कोई शौक नहीं है इन उन्वानात पे तकरीर करने का, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। कौम का दर्द बेचैन करता है कि हक बोल दिया जाए, वरना लोग कहते हैं आप हमारी बेटियों के भागने का तस्करा माइक पे क्यों करते हैं। मैंने कहा नादान, अगर भागी ना होती तो मैं जिक्र क्यों करता। जिन्हें भागने में शर्म नहीं आती, हम उनका तस्करा करने में शर्म क्यों करें। इसलिए कि कौम की बेटियों को, मैं ये नहीं कहता कि हर बेटी भागती है, वल्लाह कभी नहीं कहता। मैं तो ये दावा करता हूं पूरी दुनिया में कि आज भी जितनी बागैरत मुसलमान की बेटी है, उतनी बागैरत किसी की बेटी हो नहीं सकती। लेकिन सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, गाने सुन के, नावलें पढ़ के आज मुस्लिम बेटियों में भी कुछ ऐसी नाहंजार और गलत बच्चियां जन्म ले चुकी है जिसने पूरी कौम को बदनाम कर रखा है। हर दिन किसी न किसी अखबार में, हर दिन न्यूज चैनलों पर मुस्लिम बेटियों के भागने की दास्तान आती है। लेकिन याद रखना, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ वो बेटियां नहीं है, हम भी हैं, क्योंकि हमने अपनी बेटी को सीरियल दिखाकर तो पाला, हमने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की सीरत कभी नहीं सुनाई, मां आयशा सिद्दीका की जिंदगी कभी नहीं सुनाई। अल्लाह अकबर, हमने तो अपनी बच्चियों को गुनाह और जराइम दिखाए फिल्मों की शक्ल में, लेकिन हमने तकवा और परहेजगारी की बातें कभी नहीं बताई। वजह यही है, कौम की बच्चियां बिगड़ती चली गई, कौम की बच्चियां दिन से दूर होती चली गई। तो आइए बात बहुत दूर न चली जाए, मैं दो जुमले कहकर अपनी बात को फिर अपने उन्वान की तरफ लेकर चलता हूं। मैं अपनी कौम की इन बेटियों से, माओं से, बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरी बहनों, अल्लाह के अज़ाब को दावत मत दो, अल्लाह के गजब को दावत मत दो। दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान कोई भी इस काबिल नहीं है जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर मेरा अल्लाह अपने अज़ाब को किसी पहाड़ पर डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। सोचो तो सही, जो पहाड़ अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारा ये कमजोर जिस्म अल्लाह के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए कभी गुनाह करके अल्लाह के अज़ाब को दावत मत देना। मेरे अल्लाह ने फरमाया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी की पकड़ करता है तो फिर उसको कहीं का नहीं रखता। जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, जवानी में गुनाह करने में बहुत मजा आता है, जवानी में रंगरेलियां गुल छल्ले उड़ाने के अंदर इंसान अपने आप में बहुत भारी अपने आप को महसूस करता है। मगर सुन लो, कुदरत तुम्हें और हमें सबको देख रही है। मेरे अल्लाह का ऐलान है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब इंसान गुनाह करके भूल जाता है तो कुदरत उसको सजा देती है, और बुढ़ापे में जब कुदरत किसी को सजा देती है तो इंसान चेहरे पे चादर डाल करके रोता है और उस वक्त तो तौबा तौबा करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर पलटना है तो जवानी में पलटो, अगर दीनदार बनना है तो जवानी में बनो। सारी जिंदगी की लज्जतें लूट कर जब किसी के काबिल नहीं रह जाते तब अल्लाह की तरफ पलटते हो, जब किसी के काबिल नहीं रह गए तो कुदरत की तरफ। याद रखना, जवानी में जब हम इबादत नहीं करते तो बुढ़ापे में फिर कुदरत इबादत करने नहीं
پھر گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف. مگر ہاں جن لوگوں نے جوانی میں عبادت کی اور بڑھاپے میں بیمار ہو گئے، گھٹنے میں تکلیف ہر آدمی کو ہو سکتی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کمر میں تکلیف ہر آدمی کو ہو سکتی ہے، بیماری ہر آدمی کو ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع پر جو شخص جوانی میں عبادت کرتا تھا لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور عبادت کے قابل نہیں رہ جاتا، بہت کم سے کم عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت کم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، تو اللہ علم عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے فرشتوں سے پھر بھی پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ یہ بندہ تو بہت پہلے عبادت کرتا تھا، ابھی اس کی عبادتیں کم کیوں ہو گئی؟ وہ فرشتے کہتے مولا تو بہتر جانتا ہے، یہ پہلے جوان تھا، طاقتور تھا، قوت والا تھا، مولا اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پاتا. تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، یہ جوانی میں کثرت سے کرتا تھا اور بڑھاپا میں نے دیا ہے، کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے یا کم کر رہا ہے. فرشتوں گواہ رہنا، یہ کتنی ہی کم کرے اب اس کو کم کا ثواب نہیں دیا جائے گا. جوانی میں جتنی زیادہ کرتا تھا ہم اس کا ثواب اس کو عطا کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، سوڑو سدرو پلٹو. تو عرض کرنے چلا تھا کہ اس خاتون نے عرض کی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ میں ممبر بنانا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ ممبر پر جلوگر ہوں. سرکار نے ان کو اجازت دی. اس سے پتا چلا کہ سب سے پہلا ممبر بارگاہ رسال جو ہے وہ مسجد کے اندر ایک عورت نے لگا، ممبر لگ گیا. اب یہ بھی ایک بات آپ کو بتاؤں آگے بڑھنے سے پہلے، حضور ممبر پر تیسرے زینے پہ بیٹھتے تھے. کون سے زینے پہ؟ تیسرے. لیکن جب حضور کا وصال ہو گیا اور صدیق اکبر دوسرے پہ بیٹھتے تھے، بیچ والے پہ. صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو فاروق اعظم پہلے پہ بیٹھتے تھے. جب ان کی بھی شہادت ہو گئی تو عثمان غنی پھر تیسرے پہ بیٹھنے لگے. کسی نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا، دیکھو یہ صحابہ کا مسلک ہے، یہ مسلک صحابہ ہے، یہ صحابہ کی فکر ہے. حضرت عثمان غنی سے پوچھا، اے عثمان، حضور تیسرے پہ بیٹھتے تھے، صدیق اکبر دوسرے پہ بیٹھتے تھے، فاروق اعظم پہلے پہ، آپ پھر تیسرے پہ بیٹھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قربان عثمان غنی کہتے ہیں صدیق اکبر دوسرے پہ اس لیے بیٹھتے تھے، ہائے ہائے، صدیق اکبر دوسرے پہ بیٹھتے تھے، صدیق اکبر دوسرے پہ بیٹھتے، فاروق اعظم پہلے پہ بیٹھتے تھے. میں تیسرے پہ کیوں بیٹھا؟ تیسرے پہ میں عثمان غنی کہتے اگر پہلے پہ بیٹھوں گا تو لوگ مجھے عمر کے برابر سمجھیں گے، اگر پہلے پہ بیٹھا لوگ مجھے عمر کے برابر سمجھیں گے، اور دوسرے پہ بیٹھا تو لوگ مجھے ابو بکر کے برابر سمجھیں گے. تیسرے پہ اس لیے بیٹھا کہ امت جانتی ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نبی کے برابر ہو. میں وہاں جا کے بیٹھا جہاں برابری کا تصور ختم ہو جاتا ہے. پتا چلا نبی کی برابری کی بات کرنا یہ منافقین کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، یہ عاشقوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے عثمان غنی نے کہا پہلے پہ بیٹھوں گا لوگ عمر کے برابر سمجھیں گے، دوسرے پہ بیٹھوں گا لوگ ابو بکر کے برابر سمجھیں گے. لیکن وہاں بیٹھا جہاں برابری کا تصور ہو نہیں سکتا. اور عثمان غنی نے یہ بتایا کہ 2 مرتبہ جنت خریدنے والے عثمان غنی نہ عمر کے برابر ہو سکے نہ ابو بکر کے برابر ہو سکے. تو 2 مرتبہ جنت خریدنے والا عثمان جب ابو بکر عمر کے برابر نہیں ہو سکتا تو جس کو غسل تک نہیں آتا وہ نبی کے برابر کیسے ہو سکتا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سرکار ممبر پر بیٹھے اور حضور نے ممبر پہ خطبہ دیا تو مجمع میں سب صحابہ تھے. سرکار خطبہ دینے لگے تو دوران خطبہ کسی کے رونے کی آواز آئی، کوئی رونے لگا. اور حضور کی محفل میں تو صحابہ ایسے چپ بیٹھتے تھے،
ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے, ایسے چپ خاموش. اگر سوئی کوئی گرا دے تو اس کی بھی آواز آئے, اگر کوئی کسی کی سانسیں گننا چاہے تو گن سکے, اتنا خاموشی اور سناٹا ہوتا تھا حضور کی محفل میں. تو اچانک رونے کی آواز آئی, سب لوگ متوجہ, رو کون رہا ہے؟ اور ایسے جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے گم ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے لیے کیسے روتا ہے, ایسے کوئی رو رہا تھا. لوگ پریشان تھے, رو کون رہا ہے, یہاں رونے کی کس کی آواز آ رہی ہے؟ حضور منبر سے اترے, اور اترنے کے بعد وہ کھجور کا سوکھا تنا جس سے ٹیک لگا کے حضور خطبہ دیتے تھے, حضور نے اس کو سینے سے چمٹایا, جیسے ماں کسی بچے کو سینے سے لگا کر کے چمٹاتی ہے نا, روتے بچے ہو. اور جب بچہ زیادہ رو لیتا ہے نا, جب بچہ زیادہ رو لیتا ہے تو کیسے وہ سسکیاں لے کر چپ ہوتا ہے, ویسے وہ کھجور کا تنا رو رہا تھا اور حضور اس کو تسلیہ دے رہے تھے, اور وہ سسکیاں لے کے چپ ہو رہا تھا. خیر سے یہ روایت سیاہ ستہ میں موجود ہے, اور سیاہ ستہ میں بھی وہ کتاب جو پہلے نمبر کی کتاب ہے اس میں موجود. حضور نے اس کو تسلی دی اور اس نے سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوا. پھر حضور نے اس سے باتیں کی, حضور نے اس سے, کیسا نبی اپنا نبی ہے جو صرف انسانوں کی بولیاں نہیں پرندوں کی بولیاں بھی, صرف پرندوں کی بولیاں نہیں کنکریوں کی بولیاں بھی, صرف کنکریوں کی بولیاں نہیں درختوں کی بولیاں بھی, کھجور کے سوکھے تنے کی بولیاں بھی میرے نبی سمجھتے ہیں. ارے یہ تو بولیوں کی بات ہے, وہ تو خاموشی کی آواز بھی سمجھتے ہیں. جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی, میرے سکوت پر بھی شہا کی نظر گئی. آپ کہیں گے حضور خاموشی بھی سنتے ہیں, اس پر کیا دلیل حدیث ہے؟ آپ کو سناؤں وہ روایت کہ حضور خاموشی بھی سنتے ہیں. حضور بولو کوئی خاموشی سن سکتا ہے, لیکن میرے نبی خاموشی بھی سنتے ہیں. خاموشی بھی, جو کچھ نہ کہہ سکے. سبب وفور رحمت, استاد زمن کہتے ہیں سبب وفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں, نہ فغاں کا ڈھنگ جانوں نہ مجھے پکار آئے. حضور خاموشی بھی سنتے ہیں, جو کچھ کہہ نہ سکے حضور وہ بھی سنتے ہیں, کیونکہ جو آواز والے نہیں حضور ان کے بھی نبی ہیں. کیسے خاموشی سنتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک صحابی کہتے ہیں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دن میری امی نے کہا, حذیفہ بہت دنوں سے تو حضور کے پاس نہیں گیا, جا حضور کے پاس حاضری دے, اور جانا نا تو حضور کو میرا سلام کہنا, اور حضور سے کہنا کہ وہ میرے لیے اور تیرے لیے دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں گیا, اور جانے کے بعد حضور کی مسجد میں پہنچا تو نماز کا وقت ہے, میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. پھر حضور علیہ السلام مصروف رہے تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ جاؤں. پھر حضور کے ساتھ میں نے دوسری نماز پڑھی. جب دوسری نماز پڑھ لی تب حضور علیہ السلام نماز پڑھ کے جانے لگے تو میں دبے پیر پیچھے پیچھے چلا. حضور چلتے چلتے رک گئے, میں پیٹ کے پیچھے تھا. سرکار نے کہا حذیفہ ہے, پیٹ کے پیچھے, حدیث پاک ہے. کہا حذیفہ ہے, جی یا رسول اللہ کیا حاجت لایا ہے؟ اس سے پہلے کہ کچھ کہتے سرکار نے کہا جا اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کر دے. جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی, میرے سکوت پر بھی شہاں کی نظر گئی. کون دیتا ہے؟ میرے امام کہتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی لب واہ ہے, آنکھیں بند ہے, پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو, اور کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بلا ہو. اللہ کے رسول نے اس کو چپ کرایا, وہ چپ ہوا. حضور کے کہے ہائے ہائے, پہلے کوئی رونا تو سکھائے درختوں کو, لیکن یہ میرے نبی ہے جن کے لیے درخت بھی روتے ہیں. پھر حضور نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ پوچھا بات کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رونا اس لیے آیا
کہ میں آپ سے دور ہو گیا. جب تک یہ ممبر نہیں بنا تھا آپ مجھ سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. ممبر کے آ گیا میں آپ سے دور ہو گیا. یا اصلا رونا اس پر آ گیا, دوری پر رونا آ گیا. سرکار نے فرمایا تو کہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں, تو کہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں, اور تو کہے تو میں تجھے پھر ہرا بھرا کر دوں, تیرے اندر کھجور ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اب وہ درخت تھا, اس کے پاس انسان جیسی کھوپڑی نہیں تھی, دماغ نہیں تھا, لیکن عشق تھا اس کے پاس. اس نے فیصلہ کیا کیا, عرض کی آقا یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنت میں لگا دیں. پھر حضور علیہ السلام نے اس کو ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں, ابھی بھی وہ لگا ہوا ہے, جس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں, ستون حنہ, ابھی بھی وہ جنت میں ہے اور قیامت کے بعد بھی وہ جنت ہی میں رہے گا. حضور چاہے تو دنیا میں بھی جنت دے سکتے ہیں اور حضور چاہے تو آخرت میں بھی جنت دے سکتے ہیں. نبی مختار کل ہیں, جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. تو حضور نے اس کو بھی جنت دی. اب اس کو جنت کیوں ملی؟ بس اب بہت طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے گفتگو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. اس کو جنت کیوں ملی؟ وہ رو رہا تھا. جنت کیوں ملی؟ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے. اس نے حضور سے محبت کی. درخت تھا, بلکہ درخت کا بھی سوکھا ہوا تنا تھا, سوکھ گیا تھا, وہ خشک ہو گیا تھا, وہ ہرا بھرا نہیں تھا, تر و تازہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی قدرت نے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے اس کو انعام یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جنتی کر دیا. تو پہاڑ حضور سے محبت کرے تو پہاڑ بھی جنتی ہو جائے, درخت حضور سے محبت کرے تو درخت بھی جنتی ہو جائے. اگر ہم حضور سے محبت کریں تو ہم جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن جو گفتگو اب اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی اور سمیٹی جائے گی, حضور سے محبت کرنے والے سب جنتی. لیکن بات اتنی ہے کہ کوئی محبت تو کرے, کوئی عشق تو کرے, کوئی پیار تو کرے. ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہے. کیسے؟ کہا کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نبی کے نام پہ جان دے دیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں پوچھتا ہوں عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں, محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں, مجھے بتاؤ کیا ہم اپنے نبی کے نام پہ جان دے دیں گے؟ ہاں بالکل دے دیں گے. پوچھتا ہوں جو شخص نبی کے نام پر فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان نہ کرے, وہ شخص نبی کے نام پہ کیا جان دے سکتا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں, سوچو ذرا, تھوڑی دیر غور کرو. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے میں بھی اور آپ بھی, میں آپ سے صرف تقریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری تو طبیعت میں یہ ہے, اللہ جانتا ہے کہ میں آپ سے پہلے تقریر اپنے آپ سے, آپ اپنے آپ کو شامل کر کے آپ سب میں, کیا ہم عاشق رسول ہیں؟ سوچے تو صحیح. عشق رسول ہمارے اندر ہے, ہمیں عاشق رسول کہلانے کا حق ہے. بستر پہ ہم سوتے پڑے رہتے ہیں فجر کی نماز میں, نہیں مولانا آنکھ نہیں کھلتی, میری عادت نہیں اٹھنے کی, آنکھ نہیں کھلتی. ایک سوال کرتا ہوں, اگر آپ کا دل اور دماغ حاضر, ایک سوال کرتا ہوں, سچ سچ بتانا, ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, اگر صبح 6 بجے کی ٹرین سے آپ کو کہیں جانا ہے, بولو آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ ٹرین کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے, نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. اگر ڈیوٹی پہ جانا ہے تو صبح آنکھ کھل سکتی ہے, کسی کی نوکری پہ جانا ہے تو آنکھ کھل سکتی ہے, خدا کی بندگی کے لیے آنکھ نہیں کھل سکتی. ایک ماں صبح سردی کے موسم میں اپنے بچے کو جگاتی ہے, بیٹا اٹھ جلدی سے اسکول جا. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تم اپنے بچوں کو صبح اسکول کے لیے تو جگاتے ہو, کیا تم اپنے بچوں کو صبح نماز کے لیے بھی جگاتے ہو؟ اور سنو, بچہ اسکول نہیں پڑھے گا, جاہل رہے گا تو دنیا میں ترقی نہیں کرے گا, دنیا میں ناکام ہوگا. اور بچہ نماز نہیں پڑھے گا تو دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور قبر میں بھی ناکام ہوگا.
اور میدان محشر میں بھی ناکام ہوگا. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے تعجب کی بات ہے. ایک ماں صبح اس لیے اٹھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو اسکول بھیجنا ہے, مجھے ناشتہ بنانا ہے. مجھے بتاؤ, بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے ماں اٹھ سکتی ہے, لیکن اللہ اکبر, نماز کے لیے مائیں بیدار نہیں ہوتی, اپنے بچوں کو بیدار نہیں کرتی, باپ اپنے بچوں کو بیدار نہیں کرتا. بلکہ جو مائیں فجر پڑھتی ہے, پڑھتی بھی جو ہے, سنیچر پڑھے گی, پیر پڑھے گی, منگل پڑھے گی, بدھ پڑھے گی, جمعرات پڑھے گی, جمعہ پڑھے گی, اتوار کی فجر نہیں پڑھتی. کیوں؟ آج چھٹی ہے بچے کے اسکول کی. اس کا مطلب تم فجر کے لیے نہ اٹھے تھے, تم تو اٹھے تھے اسکول کے لیے, اور تم نے اٹھ گئے اس لیے فجر پڑھ لی. اگر تم نے نماز کو پہلا درجہ دیا ہوتا تو تم اتوار کو بھی فجر پڑھتے. جو قوم اسکول سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے, پھر اس قوم کو ملک سے نکالا نہ جائے گا. اس قوم کو اجنبی بنایا نہ جائے گا, اس قوم کو جلایا نہ جائے گا, اس قوم کو مٹایا نہ جائے گا, اس قوم کو تباہ و برباد نہ کیا جائے گا. جو قوم اللہ کی عبادت کو اسکول سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی, وہ قوم اہمیت کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں, ایک وقت وہ تھا, ہم وہ تھے وہ کہ اللہ اکبر, ہم نے بڑے سے بڑا نقصان اٹھایا مگر ہم نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا. جانتے ہیں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے اور انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, خالد مسلمان ہونا چاہتا ہے, اور خالد بن ولید مسلمان ہو گئے. تو کسی نے پوچھا تھا, خالد یہ بتاؤ کہ تم تو جنگ احد کے اندر مسلمانوں کا بڑا نقصان کر چکے ہو, لیکن آج تم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہو, تو خالد تم مسلمان کیوں ہو رہے ہو؟ تو خالد بن ولید نے کہا تھا, بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب احد کے میدان میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے, سب مسلمان ایک دوسرے سے بکھر گئے تھے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا. تو اس وقت نماز کا وقت آیا. نماز کا جب وقت آیا, ایک آواز آئی, مسلمانوں جو جہاں ہے وہیں پہ کھڑے رہ کر نماز پڑھ لو. تو ہم نے سوچا تھا اب مسلمان ہاتھ باندھ لیں گے, جب مسلمان ہاتھ باندھیں گے تو اب ان کے ہاتھوں میں تلوار نہ ہوگی, ہم ان کو کاٹ دیں گے, ان کو تہ تہ کر دیں گے, ان کو برباد کر دیں گے. خالد کہتے ہیں جیسے ہی کوئی شخص نمازی پہ تلوار اٹھاتا, اس سے پہلے کہ وہ نمازی کو قتل کرتا, غیبی تلوار آ کر کے اس بدبخت کی گردن اڑا دیتی. ہم نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ جو قوم اتنی مصیبت میں بھی اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑتی, وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہ نماز تھی جس نے کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی, اور آج مسلمان نماز سے کوسوں دور, مسجد ویران ہے. فجر کی نماز میں بہت سارے علاقوں میں حالات ہی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر, امام کو انتظار کرنا پڑتا ہے, 2-4 نمازی آ جائے تو میں جماعت کروں. یہ حالت پیدا ہو گئی ہے. سوچو مسلمانوں, سوچو, جب ہم بستروں میں پڑے رہ کر مسجدوں کو ویران کرتے ہوں گے, اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جس نبی نے سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی, جس نبی نے پتھر کھا کر ہماری مغفرت کی دعائیں کی, جس نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اللہ کا دین ہمارے گھر تک پہنچا. یہ جو 40 گاؤں تک دین آیا ہے, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں تک دین آیا ہے, ہندوستان تک دین آیا ہے, اتنی آسانی سے دین آ گیا؟ چاند کے ٹکڑے ہوئے, سورج پلٹ آیا اور دین پھیل گیا, ساری دنیا مسلمان ہو گئی؟ نہیں نہیں, سورج کا پلٹنا حق ہے, چاند کے ٹکڑے ہونا حق ہے, لیکن جو لوگ سورج کے پلٹنے کو دیکھ کے اور چاند کے ٹکڑے کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے, وہ قوم میرے نبی کی محنتوں سے مسلمان ہوئی. اور حضور نے محنت کتنی کی, تھوڑا حضور علیہ السلام کی محنت کا خیال تو کرو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ فرماتی ہیں, اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ ایک چاند دکھتا اور پورا مہینہ ختم ہو جاتا, اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. پھر دوسرا چاند دکھتا, وہ بھی ختم ہو جاتا, پھر بھی حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. پھر تیسرا چاند دکھتا, وہ بھی ختم ہو جاتا.
3 مہینے تک کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. حضور نے کبھی 1 اور کبھی 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ لیے. کس لیے؟ صرف اس امت کی خاطر, امت تک ایمان پہنچانے کے لیے, قرآن پہنچانے کے لیے, اسلام پہنچانے کے لیے. اور ہمارا حال یہ ہے, ایک دن میں ہم 3 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. سوچو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب کوئی مسلمان کسی لڑکی کے ساتھ زنا کا پلان کرتا ہوگا. حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب کوئی نوجوان کسی لڑکی پہ بد نظری کرتا ہوگا. اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. آج تو لڑکوں کا حال ایسا ہو گیا کہ گھر سے نکلتے تو چکر مکر الا ماشاءاللہ. کچھ لڑکے تو یوں کہتے ہیں کہ جس جوانی میں عیاشی نہ ہو وہ جوانی کیسی. جوانی عیاشی کے لیے نہیں ملی, جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ملی ہے. جوانی پب جی کھیلنے کے لیے نہیں ملی, جوانی تسبیح پڑھنے کے لیے ملی. بہت دن تک جوانی نہ رہے گی. موبائل پر گیم کھیل کر اپنا وقت ضائع کرنے والوں, لڑکیوں سے ناجائز باتیں کر کے اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں. میں بہت لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن اپنے دل کا درد اپنی قوم کے جوانوں تک رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا, کیا لوگ عشق و محبت کی باتیں کرتے کہ فلموں کا عنوان عشق و محبت, سیریلوں کا عنوان عشق و محبت, ناولوں کا عنوان عشق و محبت. اور عشق و محبت کا مطلب کیا؟ زنا, آوارگی, لڑکیوں کے ساتھ عیاشی نہیں. اور یاد رکھنا, جو بھی اس راستے پر گیا ہے نقصان اٹھایا ہے اس نے. میں اپنے قوم کے ان میرے جوان لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں جو 16 سے لے کر 35-36 سال کی عمر تک کے یا 40 سال کی عمر تک بھی ہے, کبھی اس راستے مت جانا جس کو عشق اور محبت کہتے ہیں. سچی بات کہتا ہوں, اس لیے کہ اس راستے میں 1% لوگ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے, کبھی نہیں. بھاگ کر شادیاں کرنے والی لڑکیاں پوری زندگی اپنی سسرال میں کبھی اعتماد حاصل نہیں کر پاتی, اور بھگا کر شادی کرنے والا لڑکا پوری زندگی کبھی معاشرے کے اندر عزت حاصل نہیں کرتا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے, دھیان سے سننا, اگر کوئی اس چکر میں ہو اللہ اس کے دل میں یہ بات اتار دے, دھیان سے سننا, سب سے بڑا نقصان بھگا کر شادی کرنے کا یا پیار محبت سے شادی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو کر لیا, ٹھیک 15 سے 18 سال کے بعد جب ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں تو بھاگ اور بھگا کر شادی کرنے والے ماں باپ کے بچوں سے شریف گھرانے کے لوگ اس لیے شادی نہیں کرتے کہ اس کی ماں نے بھاگ کے شادی کی تھی, بیٹی کہاں سے شریف ہوگی. اس کے باپ نے بھگا کر شادی کی تھی, بیٹا کہاں سے شریف ہوگا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چند منٹ کی لذت کی وجہ سے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے, آپ کے بچوں کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے. آج 18 سال کی, 19 سال کی, 20 سال کی عمر میں آپ یہ مت دیکھو کہ مجھے کیا ملنا ہے, آپ آج کے بعد 20 سال کے بعد دیکھو کہ آپ کی اولاد کی رسوائی کتنی ہوگی. آپ کا بیٹا کہیں جا کے بیٹھے گا تو لوگ کنکیوں سے کہیں گے دیکھو وہ فلاں کا بیٹا ہے جس کے باپ نے بھگا کے شادی کی تھی, وہ فلانی کی بیٹی جس کی ماں نے بھاگ کے شادی کی تھی. سوچو تمہارے بچوں کا قصور کیا ہوگا, لیکن ساری زندگی وہ گھٹ گھٹ کر کے مریں گے. اللہ اکبر, وہ جیئیں گے بھی تو گھٹ گھٹ کے, مریں گے بھی تو گھٹ گھٹ کے. اس لیے یاد رکھنا. اور پھر پسند اور محبت کی شادیوں میں بہت دنوں تک اعتماد نہیں رہتا. میں اس سے پہلے بھی کئی بار اپنی قوم کے جوان بھائیوں سے بہنوں سے کہہ چکا ہوں, جس نے تیرے لیے اپنی ماں سے غداری کی اور اپنے باپ سے غداری کی میرے بھائی, تو اس سے بہتر کوئی دکھے گا وہ تیرے ساتھ بھی غداری کرے گی. اور جس لڑکی نے پسند کی شادی کی اس بہن سے کہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہے, مانتے نہیں ہے, ماں منا رہی ہے, زہر کھا لیں گے, مر جائیں گے, کریں گے تو وہی کریں گے. نہیں, بہت نادانی کی بات ہے.
आप फिल्म के हीरो को देख करके नकल कर रहे हो। यार वो हीरो की तो 3 घंटे की पूरी जिंदगी है, वो पैदा भी होता है, जवान भी होता है और वो शादी भी कर लेता है 3 घंटे में। हमारी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है, हमारी जिंदगी 50 घंटे की नहीं है। हमें तो बहुत जीना है, लोगों के सामने फैस करना है, लोगों के सामने रहना है। 3 घंटे की फिल्म को देखकर अपनी जिंदगी फिल्म की तरह मत समझो। 50 घंटे का वो हर हफ्ते का सीरियल देखकर वो 50 घंटे की जिंदगी अपनी मत समझो। हमारी पूरी जिंदगी है, हमारी अपनी सुबह है, हमारी अपनी शामें, अपनी हमारी पर्सनल लाइफ है। हम जिएंगे, रहेंगे, लोगों के दरमियान उठेंगे, बैठेंगे, इसलिए उनको आइडियल मत बनाओ। अगर आइडियल बनाना ही है तो अल्लाह के हबीब को आइडियल बनाओ, क्योंकि कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए आइडियल मुस्तफा जाने रहमत की जात है। खुदा की इज्जत की कसम, जो मुस्तफा जाने रहमत को आइडियल बना लेता है वो भी अल्लाह का महबूब हो जाता है। कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए प्यारे आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे चलो, मेरी पैरवी करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको अल्लाह महबूब बना लेगा, और जिसको महबूब बना लेगा उसके गुनाहों को माफ कर देगा, उसकी मगफिरत फरमा देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो कौम की अपनी बहनों से, बेटियों से कहता हूं, यह बड़ा खतरनाक नशा है। और एक बात खास तौर पे कहूं, इसको भी ध्यान में रखें। देखो, कितने भी मेहनत करो, कितना भी चक्कर चलाओ, कितनी भी मुसीबत उठाओ, शादी उसी से होना है जो किस्मत में लिखी है। यह खास बात है, उससे कभी शादी नहीं हो सकती जो किस्मत में नहीं है। यह अपना ईमान है। जो तकदीर को नहीं मानता उसको फिरौन कहा गया, फिरौन है वो। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी। अब बताओ, एक चीज ये रखी हुई है, इसके लिए 2 रास्ते हैं। एक सीधा इज्जत का रास्ता है और अल्लाह की रजा का रास्ता है, और दूसरा रास्ता जिल्लत का, अल्लाह की नाराजगी का रास्ता है। मिलना वही चीज है। किस रास्ते जाना चाहिए बोलो? इज्जत। मिलना तो वही है ना, तकदीर में जो लिखी है। आप जानते हैं तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है न मिल सकता है। ये जो बहुत उटपटांग हरकत करते हैं ना नौजवान लड़के और लड़कियां, जल्दी करो जल्दी। अरे तेरी तकदीर में जब लिखा है उसी दिन होगा। हमने तो ऐसी भी शादी एक देखी है मैंने अपने बचपने में, कि हम बारात में गए थे अपने घर वालों के साथ, और वहां पर जो है वो दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था, दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था। और उसी दूल्हे को सेहरा पहनाते हुए जो शख्स बारात में अपने बच्चों के साथ आया था, फैमिली के साथ, तो दुल्हन की बहन उसको पसंद आ गई, यानी जो अपनी फैमिली लेकर आया था। तो उसने कहा यार क्या ये नहीं हो सकता कि इस गरीब की एक बेटी की शादी हो रही है तो दूसरी की भी हो जाए, उसके लिए मेरा बेटा हाजिर है, चलो एक की बजाय दोनों को सेहरा बांध दो और दोनों की शादी कर दो। देखो, कभी उसने आने से पहले सोचा भी नहीं था कि मेरी इस तारीख को शादी होगी और उसकी उसी तारीख को शादी होगी। यानी वक्त आ गया तो न बारात की जरूरत, न हल्दी की जरूरत, न किसी और चीज की जरूरत, किसी रस्म की जरूरत नहीं। और ऐसे भी वाकयात हमने सुने कि दूल्हा आकर के बैठ गया, सेहरा बंधा, काजी बैठ गया, बारात सजी हुई है, और उसी वक्त ये हुआ कि नहीं, ये निकाह नहीं हो सकता। बोलो होता है कि नहीं होता? क्यों? तकदीर में नहीं लिखी थी। सेहरा बांधना तुम्हारा काम है, किसी को किसी के मुकद्दर में बांधना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरे अल्लाह की शान है। तो अल्लाह जिसकी किस्मत में जो लिख देता है उसको वही मिल करके रहता है, और जिस वक्त मिलता है उसी वक्त मिल करके रहता है। तो ये जो ऊद मात मचाते हैं ना लड़के लड़कियां, जल्दी करो, नहीं, टाइम आएगा बिल्कुल उसी वक्त होगी। और मेरे अल्लाह को तो मिलाने की शान आती है, मेरे अल्लाह को मिलाने की शान आती है। देखो, जुलेखा लिखी हुई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में, है ना? किसकी तकदीर में लिखी थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जुलेखा कहां की थी? हजरत जुलेखा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, ये यमन के भी आगे की रहने वाली थी। कहां की? यमन की आगे रहने वाली थी। और
حضرت یوسف علیہ السلام کہاں کے تھے؟ ملک شام کے تھے، اور قدرت نے ملانا کہاں تھا؟ ان کو مصر میں۔ تو زلیخا کو مصر پہنچایا، وہ کیسے؟ بادشاہ کی بیوی بنا کر۔ ملنا کس کو ہے؟ ملنا کس کو ہے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اور پہنچایا کہاں؟ بادشاہ کی۔ لیکن جب بادشاہ کی بیوی بن کر آئی، دراصل انہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت زلیخا نے کہ ایک بہت خوبصورت جوان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے۔ وہ پاگل ہو گئی تھی خواب دیکھ کر ہی، حسن یوسف دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی۔ یہاں قربان میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، حسن یوسف دیکھ کر کوئی پاگل ہوتا ہے، حسن مصطفیٰ دیکھ کر